لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ میرے صحابہ کو برا نہ کہو حدیث نبوی ہے۔ کیا کسی حدیث میں ہے کہ میرے صحابہ کی غلطیاں نہ بیان کرو، جو قرآن مجید میں بھی موجود ہیں؟ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو۔ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ لیکن اس حدیث کے ساتھ بھی خیانت کی ہے ہمارے علماء نے۔ یہ حدیث پوری بیان ہی نہیں کی انہوں نے۔ یہ حدیث جو ہے نا پوری وہ صحیح مسلم میں ہے، ویسے تو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں اس کا نمبر ہے 6488 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ساتھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید، ان کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں نا حضرت خالد بن ولید نے جذباتی ہو کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی۔ اب یہ جھگڑا ہوا کس وجہ سے تھا؟ یہ اشارتاً حافظ ابن کثیر نے نا سورۃ الحدید کی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا جھگڑا۔ وہ بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک مہم پر روانہ کیا کسی قبیلے کی طرف۔ اب وہ قبیلہ تھا مسلمان، لیکن ان بیچاروں پینڈوؤں کو، اعرابیوں کو کمیونیکیشن سکلز نہیں آتی تھی۔ جب مسلمان وہاں پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے، یعنی جس دین پہ ہم پہلے تھے ہم نے اسلام قبول کیا۔ ان کو اسلمنا یہ ٹرمنالوجی نہیں پتا تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس سے یہ کنکلوڈ کیا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا۔ اتنا تو بیوقوف کوئی نہیں ہوتا کہ سامنے آ کے مسلمانوں کے کہ جی اسی اسلام چھاڑ دیتا، وہ بھی قبائلی دور میں۔ باقی صحابہ نے کہا کہ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ حضرت خالد نے ان کو قتل کرنا شروع کیا، اور باقی صحابہ نے مخالفت کی، اور ساتھی ڈیوائیڈ کی، ان کو یہ قتل کریں گے، ان کو یہ کریں گے۔ باقی صحابہ نے کسی کو قتل نہیں کیا جو ان کے ساتھی تھے، ان کا حضور سے فیصلہ کریں گے۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ کہا، اے اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں، جو کچھ اس نے کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی۔ اس موقع پہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ غلط کیا تھا۔ اس میں خالد بن ولید نے گالیاں دے دی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب شکایت ملی تو آپ نے فرمایا، حضرت خالد کو کہا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، ان کو گالی مت دو، اب تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو میرے صحابہ نے جو 1 مد 600 گرام یا آدھا کلو گندم خیرات کی تھی، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی 1 پاؤ گندم اگر عبد الرحمن بن عوف نے اس زمانے میں خیرات کی تو خالد تو احد پہاڑ جو کئی کلومیٹرز میں پھیلا ہوا ہے اس کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، تو میرے عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد حضور کا گراف اوپر ہی گیا ہے حکومت کے اعتبار سے بھی۔ کیوں؟ مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا مشرکین عرب نے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے، اور وہ فتح ثابت ہوئی، صلح حدیبیہ کو فتح کہا گیا۔ اس موقع پہ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ بخاری میں صرف اتنا ہی حصہ ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو، لیکن اس کی تفصیل مسلم شریف میں ہے، جس طرح قرآن کی بعض چیزوں کی تفصیلات بخاری مسلم میں آئی ہیں۔ تو یہ پوری حدیث بھی بیان نہیں کر سکتے، کیوں؟ بھئی جس حدیث میں یہ آئے گا کہ ایک بعد والے صحابی نے سینئر صحابی کو گالی دی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، تو پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ بنو امیہ پھر کس کھاتے میں حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے ہیں؟
یہاں تو پھر بھی چلو کوئی لیول تھا، ان کا تو لیول کوئی نہیں ہے. تو فتح مکہ کے بعد طلقاء ہیں جن کے سامنے آپشن رکھی گئی سورہ توبہ میں ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، قتل کیے جاؤ گے جہاں بھی پائے جاؤ گے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا. ظاہر نبیوں کے انکار کرنے پہ اللہ کا عذاب تو آتا تھا نا. یہاں تو اللہ نے 22 سال کی ڈھیل دی، اینڈ پہ ہی اس وقت لوگوں نے اسلام قبول کیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام پہ استقامت بھی دی الحمدللہ. کچھ لوگ بعد میں مرتد بھی ہوئے. صحیح بخاری میں آتے ہیں حضرت ابوبکر کے دور میں، جہاں حضرت ابوبکر کو پھر ان کے خلاف ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتال بھی کرنا پڑا. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. یہ حدیثیں بھی پوری نہیں بیان کر سکتے. میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ اس کے ساتھ ان کے معاملات جڑے ہیں. اور یہی سب کا لفظ جب حضرت علی کے بارے میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں تنقید مراد ہے. تنقید چھوڑ دیں سر. صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے، لعن اللہ ابو تراب، اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ. لعنت کا لفظ موجود ہے تو سب کا ترجمہ تنقید آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ باقی میری کئی ایک ویڈیوز سب و شتم کے حوالے سے ریکارڈڈ موجود ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی غلط بیانیاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع پہ جو انہوں نے ایک جعلی کتاب لکھی، میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. اور ان کے بڑے علماء بھی انہوں نے بھی یہاں رابطہ کیا، یار یہ ہم کن لوگوں کے پاس پڑھتے رہے، ہمیں یہ کچھ یہ سکھاتے رہے. خیر یہ ٹاپک لادا ہے. تو باقی رہا ان چیزوں کو ڈسکس کرنا. ڈسکس کرنے کے بعد ناموس پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، وہ حرام ہے. ہمارا رافضیوں سے، غالی شیعہ سے یہی اختلاف ہے کہ وہ اس کی بنیاد پہ آج کی ڈیٹ میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ بس چیزیں ہائی لائٹ کریں گے، عبرت، اور آگے چل پڑیں گے جو نبی الاسلام نے کیا ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے، وہ بھی صحابہ تھے اور وہ تو بڑے تگڑے صحابی ہیں. ان کے تو بھائی بھی نبی ہیں اور ان کے باپ بھی نبی ہیں. اور آج بھی ہم کہتے ہیں برادران یوسف مثال دی جاتی ہے. کیوں؟ برائی تو برائی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو اجتہادی غلطی ہے آج تک ڈسکس ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد توہین نہیں کرتی. یہاں پر بھی جو جو معاملات ہینڈل ہوئے ان کو اس طریقے سے ڈسکس کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ نے توہین نہیں کرنی. اور اگر آپ کہیں گے ہم نے ڈسکس نہیں کرنا ہے تو پھر تو قرآن میں جو غزوہ احد کے بارے میں ہوا، جو بخاری مسلم میں احادیث باقی ایشوز کے اوپر ہیں، ان کا آپ کیا کریں گے؟ کوئی علاج نہیں. تو یہ ٹاپک تو ایسا ہے، میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، میری ایک ویڈیو اس کے اوپر گواہ ہے. آپ کا ایک کلپ سنا ہے جس میں اما عائشہ کو ظالم کہا گیا، ایک ضعیف روایت ہے. ضعیف نہیں ہے سرکار، مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور مجمع الزوائد کی تحقیم امام حیثمی نے کی ہے جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں. انہوں نے مجمع الزوائد جمع کی ہے. مجمع الزوائد اسی طریقے سے ہے جس طرح المستدرک للحاکم ہے. المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں جن راویوں سے لی گئی، انہی راویوں سے چھوٹی بھی حدیثیں انہوں نے ادھر جمع کی. مجمع الزوائد جو ہے وہ کتب ستہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے جو راویوں سے وہ حدیثیں جو ان کتابوں میں نہیں تھیں اور دوسری کتابوں میں تھی، طبرانی میں موجود تھی، بزار میں موجود تھی، اور جگہوں پہ تھی، وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کی، مجمع الزوائد. اللہ کا شکر ہے بریلویوں نے اس کا بھی اردو میں ترجمہ کر دیا ہے. میری زندگی میں خواہش تھی کہ 2 کتابیں اگر اردو میں آ گئی نا، پھر دنیا کا سارا احادیث کا خزانہ آ جائے گا کتب ستہ کے علاوہ. ظاہر ہے یہ تو ہماری 24 کیرٹ سونا چیزیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اس کے علاوہ جو کتابیں کہتے ہیں ساڈی بھی کوئی ہے فلانی جگہ ہے، تو 2 کتابوں کے بارے میں تھا مجھے کہ وہ آ جائیں کسی طریقے سے. ایک تھی مجمع الزوائد، وہ ان 6 کتابوں کے راویوں سے دنیا کی کسی کتاب میں ہے، وہ انہوں نے کمپائل کر دی، اور آج سے 800 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یہ کمپائل کی. اور دوسرا تھا مجھے المصنف ابن ابی شیبہ آ جائے کس طریقے صحابہ کے آثار جمع ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. اس کے بعد المصنف عبد الرزاق، یہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں، وہ بھی دونوں اردو میں آ گئی. اور ان سے بڑھ کے خواہش تھی، وہ چونکہ پہلے ہی آئی ہوئی تھی، وہ تھی مشکات المصابیح، تو وہ پہلے کی آئی ہوئی تھی. اس پہ تحقیم شیخ زبیر صاحب کی، البانی صاحب کی بھی آ چکی ہے. تو مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے خود کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو ضعیف نہیں ہے. باقی میری ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ آج ہی اپلوڈ ہوئی ہے، آج 8 اگست 2021 ہے. تو یوٹیوب پہ جا کے لکھیں آپ جنگ جمل اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا،
سنی اور شیعہ دونوں کو دعوت حق، جس میں میں نے مفتی اعظم ایران، اور مفتی اعظم ایران کا مطلب ہے دیوبند اور بریلویوں کے امام ابو حنیفہ، کیونکہ دیوبند اور بریلوی تو مرے ہوئے امام کی تقلید کرتے ہیں نا، شیعہ میں مرے ہوئے امام کی تقلید نہیں ہوتی، زندہ امام کی تقلید ہوتی ہے، ان کو وہ مرجع کہتے ہیں، ان کا ایک فتویٰ آتا ہے، بس وہ سب نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ان کے دو بڑے مرجع ہیں اس وقت، آیت اللہ خامنائی جو مفتی اعظم ایران ہے، اور مفتی اعظم عراق ہیں سستانی صاحب، جن کو پچھلے دنوں ویٹیکن سٹی کے پوپ جا کے ملے ہیں۔ آپ ان دونوں کو دیکھیں، پوری پوری ان کی داڑھی ہیں۔ سستانی صاحب کا تو وہ چوغا بھی ٹخنوں سے اوپر تھا، وہ تو لگتا ہی نہیں کہ اہل حدیث ہیں، یہ شیعہ ہیں، 80+ ان کی ایج ہے۔ تو یہاں کے شیعہ تو سنیوں کی ضد میں زیادہ تر جو ہیں چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں امام خمینی کی بھی پوری مٹھی داڑھی ہے۔ اس وقت بھی خامنائی صاحب کی تصویر میں نے اس میں لگائی ہے، ان کی بھی پوری مٹھی داڑھی ہے۔ جواد نقوی صاحب دیکھ لیں، بڑے شیعہ عالم ہیں، انہوں نے بھی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ چھوٹی داڑھی بھی جائز ہے، لیکن جو دینی مسند پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ افضل عمل کی طرف جائیں۔ تو وہ میری ویڈیو اپلوڈ آج ہوگی ہے، اس میں ایک ایک ریفرنس لگے، میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ احادیث کے اندر الفاظ تھے، حدیث میں تو لفظ تھا بدبخت، تو میں نے اس کو ذرا اردو میں تھوڑا نرم کر کے میں نے اس کو ظالم، وہ آپ باقی ایکسپلینیشن اس میں دیکھ لیں، یہ چیز ایڈریس ہو چکی ہے۔ اسلام 360 والے وہ خود ذمہ دار ہیں، ہم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، امام حسبی نے بھی ٹھیک۔ باقی اس میں آگے الفاظ تھے کہ اسے اس کی امن گاہ تک پہنچا دینا، تو جو سیرت الرسول کتاب ہے نا محمد الوہاب صاحب کے بیٹے کی، اس میں انہوں نے باقاعدہ جنگ جمل کا ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے پھر عزت کے ساتھ حضرت عائشہ کو ان کے گھر بھجوایا تھا، اور اپنے بیٹے کو، بگوٹن تو نہیں تھا لیکن ان کی ماں سے چونکہ شادی کی تھی اسما بنت امیس کے ساتھ، وہ حضرت علی کا بیٹا محمد بن ابی بکر ہے، وہ حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا، لیکن حضرت علی بھی اس کے باپ تھے بعد میں، کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، تو ان کے ساتھ حضرت عائشہ، چونکہ ان کی حضرت عائشہ کے محرم تھے، تو ان کے ساتھ کو واپس۔ میرے اوپر بعض ناسبیوں نے الزام لگایا جی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں جی حدیث آدھی لکھی ہے ترمذی کی کہ جی سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ علی ابن ابی طالب ہیں، زید ابن ارقم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائی اس ریسرچ پیپر سے پہلے میں نے اس پہ پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، سب سے پہلا مسلم کون، اور اس میں نے پوری حدیث بیان کر کے اس کی انجینئرنگ کی ہے کہ حدیث یہی ہے کہ زید ابن ارقم کہہ رہے ہیں، کیونکہ زید ابن ارقم کون ہے؟ صحابی اور سابقون الاولون میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے۔